السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے اسلامک گورننس سسٹم۔ اس ٹاپک میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلامک گورننس سسٹم کیا ہے، اس کے کیا کیا پرنسپلز ہیں، اور میں آپ کو ساتھ میں کچھ اس کے امپورٹنس بھی بتاؤں گا کہ اسلامک گورننس سسٹم کی کیا امپورٹنس ہے آج کے ماڈرن ٹائم میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوسچن جو ہے انگلش ایسے کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، اسلامک اسٹڈیز کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے، پولیٹیکل سائنس کے بھی لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، تو مختلف اسپیکٹ سے یہ کوسچن آ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اسلامک گورننس سسٹم کیا ہوتا ہے۔ پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ اسلامک گورننس سسٹم کے کچھ پرنسپلز کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے کہ اسلامک گورننس سسٹم میں کون سے پرنسپلز یا وہ کون سی بیسز ہیں جو اسلامک گورننس سسٹم میں ہونا بہت ہی ضروری ہیں۔ جب تک وہ چیز نہیں ہوگی تو اس کو ہم اسلامک گورننس سسٹم نہیں کہیں گے۔ تو سب سے پہلا پرنسپل جو ہے اسلامک گورننس سسٹم میں وہ ساورینٹی ہے، اور اس میں ساورینٹی بیلانگز ٹو اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ساورینٹی بیلانگز ٹو اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کی ساورینٹی جو ہے جتنی بھی مخلوق کائنات ہے ان سب کا جو بڑا ہے ساورینٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ساورن ہے، وہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں جن کے ذریعے وہ اس دنیا میں حکومت چلائے گا۔ تو اس ساورینٹی بیلانگ ٹو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی اللہ ہی ساورن ہے، لیکن دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو آ کے حکومت نہیں کرتے، انہوں نے اپنے نمائندے یعنی انسان کو بھیجا ہے، اپنا جو ہے نائب بنا کے، انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ جب وہ اقتدار سنبھالے گا تو وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں وہ ان کو مد نظر رکھ کے اس اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو اس کے پاس پاورز ہیں وہ صرف ان پاورز کا لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے اسلامک گورننس سسٹم میں، کہ اس سسٹم میں ساورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، ساورینٹی بیلانگز ٹو اللہ ہے۔ جیسے پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی بات درج ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کو ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم سے یا ویسٹرن گورننس میں، کیونکہ وہاں پر ساورینٹی بیلانگز ٹو پیپل ہوتی ہے، اللہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سیکولر اسٹیٹس ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے ساورینٹی بیلانگ ٹو پیپل ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ لوگ ہی ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ہی آگے رسپانسیبل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اسلامک گورننس سسٹم میں ساورینٹی بیلانگز ٹو اللہ ہے۔ دوسری بات اسلامک گورننس سسٹم میں کیا ہوتی ہے، شریعہ ہیز دا سپریم لا۔ جو شریعہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی سب سے سپریم لا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بھی ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جو کہ شریعت کے اگینسٹ ہو۔ اگر کوئی ایسا قانون پاس ہو جاتا ہے تو اسلامی ریاست کے اندر اس قانون کو نل اینڈ وائٹ یعنی ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو اوبے نہیں کیا جاتا۔ تو اسلامک گورننس سسٹم میں کوئی بھی ایسا قانون جو کہ شریعہ کے متنازع ہو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اسلامک گورننس سسٹم میں شریعہ ہی سب سے سپریم لا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ویسٹ کی طرف سے، کہ جیسے یو کے میں جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہوتا ہے، پارلیمنٹ جو مرضی ہے قانون بنا دے وہ لا بن جاتا ہے۔ لیکن اسلامک سسٹم میں ایسا نہیں ہے، اسلامک سسٹم میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جو کہ شریعت کے منافع ہو۔ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اسلامک گورننس سسٹم میں شریعہ جو ہے وہ سپریم لا ہوتا ہے۔ تیسری بات، اسلامک گورننس سسٹم میں ایکویلٹی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایکویلٹی سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اس
اسٹیٹ کے شہری ہوتے ہیں، اس اسٹیٹ کے جو شہری ہونے کی وجہ سے ان تمام کے حقوق برابر ہوتے ہیں، کسی کو ذات پات یا نسل یا برادری کے وجہ سے کسی دوسرے پہ کوئی فوقیت نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سبب، ٹھیک ہے۔ تو ایکویلٹی ہے اسلامک سسٹم میں، تمام جو اس کے سٹیزنز ہیں وہ برابر ہیں قانون کے سامنے بھی اور دوسری طرح سے بھی، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات اسلامک گورننس سسٹم میں رول آف لا ہے۔ اب رول آف لا اور ایکویلٹی کا آپس میں جو ہے ریلیشن ہے، جہاں جس سسٹم میں ایکویلٹی ہوتی ہے وہاں رول آف لا ہوتا ہے۔ رول آف لا کا یہ مطلب ہے کہ تمام لوگ جو کہ اس ریاست کے اندر رہتے ہیں وہ قانون کے سامنے ایکولی ان کے اوپر قانون اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی اس اسٹیٹ کے شہری ہیں ان تمام کے اوپر جو قانون بنا ہوا ہے وہ سب کے اوپر ایک جیسا ہی اپلائی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ امیر پہ کوئی اور قانون لاگو ہوگا، غریب پہ کوئی اور قانون لاگو ہوگا، پولیٹیشنز پر اور کوئی قانون ہوگا اور نارمل انسان پہ کوئی اور قانون ہوگا، نہیں۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون بنا ہوا ہے وہ تمام سٹیزنز آف اسٹیٹ کے لیے برابر ہے اور ایکولی اپلیکیبل ہے ان تمام کے اوپر۔ تو رول آف لا جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے اسلامک گورننس سسٹم کا۔ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں تو نیکسٹ کی طرف یہ ہے کہ امر بالمعروف ہے، ٹھیک ہے۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ اسلامک گورننس سسٹم میں ہمیشہ جو ہے نیکی کا حکم کیا جائے گا اور برائی سے منع کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسلامک گورننس سسٹم میں جہاں پر بھی اسلامک گورننس سسٹم ہوگا وہاں پر عمل بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیا جائے گا اور ونہی عن المنکر اور برائی سے منع کیا جائے گا۔ تو آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو بیسیکلی اسلامک اسٹیٹ ہوتی تھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہاں پر نیکی کا حکم باضابطہ طور پہ دیا جاتا اور کوئی بھی ایسا کام جو برا سمجھا جاتا ہے اس کو روکا جاتا تھا۔ چھٹی بات جو ہے اسلامک گورننس سسٹم میں کیا ہے وہ جسٹس ہے، جو کیریکٹرسٹک میں آتی ہے وہ جسٹس ہے۔ جسٹس بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی ایک اسلامی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں بھی انصاف کے لیے بہت زیادہ کام کیا جاتا تھا۔ انصاف کی کچھ مثالیں آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ ایک بندے نے چوری کی تھی تو چوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو چوری کی سزا تھی یعنی ہاتھ کاٹ دینا، تو جب انہوں نے اس پہ لاگو کرنے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایک بڑا امیر آدمی ہے تو اس پر یہ سزا نہ لگائی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو جسٹس کی اس سے بہترین مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ تو اسلامک گورننس سسٹم میں جسٹس کو ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ساتواں پرنسپل ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آج کل ہم جس چیز کے لیے پاکستان میں بھی خاص طور پہ روتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی، بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں یا وہ لوگ جن کے پاس پبلک آفس ہے وہ اپنے اختیارات کی روح سے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کہاں پر کیا پیسہ لگایا ہے اور کیوں لگایا ہے۔ تو اسلامک گورننس سسٹم جو ہے پرنسپل آف اکاؤنٹیبلٹی پہ انتہائی سخت زور دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی رولر ہیں یہ رولر نہیں بلکہ لوگوں کے جو ہے نمائندے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کی بہترین مثال آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گی کہ جب ایک انسان نے جب ایک خطبے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک انسان نے پوچھا کہ آپ نے تو جو کرتا پہنا ہوا ہے اور جو ہمیں کرتا ملا ہے اس کے لحاظ سے آپ کا جو کپڑا ہے وہ زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حالانکہ وہ اس ٹائم جو تھے
ان کے امیر تھے، وہ خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم نے مجھ سے کیوں یہ بات پوچھی ہے، تو انہوں نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا، اور جب بیٹے نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ ان کا کپڑا کم تھا لیکن میں نے اپنا کپڑا بھی ان کو دیا کہ آپ اس میں لگا کے اپنا جو ہے سوٹ پورا بنوا لیں۔ تو اس سے بہترین اکاؤنٹیبلٹی کی مثال ہمیں کسی بھی جگہ سے نہیں مل سکتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب جو لوگ اپوائنٹ کرتے تھے اپنے ٹائم میں تو ان کا اچھی خاصی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوتے تھے۔ اور 8ویں سب سے بڑی اسلامک گورننس سسٹم میں جو مثال ہے، وہ جو فیچر ہے وہ ہے ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی یا گورنمنٹ بائی کنسلٹیشن، ٹھیک ہے۔ ہم آج کل یہ بہت سنتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت، اسلام جو ہے ہمیں جمہوریت کا درس نہیں دیتا، تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں جمہوریت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اسلام میں جمہوریت کی مثال آپ کو خلفائے راشدین کے سلیکشن کے پروسیس سے ملتی ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ ہر خلیفہ کو جو چننے کا طریقہ تھا وہ حالات کے مطابق مختلف ہوا کرتا تھا، لیکن سب کو جو ہے بائی کنسلٹیشن سلیکٹ کیا جاتا تھا، کوئی ڈکٹوریل وے سے ان کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی بہترین مثال آپ خلفائے راشدین کے سلیکشن پروسیس سے دیکھ لیں کہ جب الیکٹ کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ایک شورا بیٹھتی ہے کچھ لوگوں کی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگلے خلفائے راشدین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ان کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی زیادہ اور بھی ڈیموکریٹک قسم کا طریقہ تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کانٹیسٹ ہوا، نامزد ہوئے یہ دو لوگ خلیفہ کے لیے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اپوائنٹ ہوئے اور انہوں نے گھر گھر جا کے عورتوں سے بھی پوچھا کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتی ہیں دونوں میں سے، تو فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا سسٹم ہمیں دیتا ہے۔ تو اسلام، یہ بات آپ بالکل چھوڑ دیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی نہیں پائی جاتی، اور خلیفہ کے پاس خلیفہ جو تھا وہ ڈکٹیٹر ہوتا تھا، وہ بہت ہی زیادہ ڈیموکریٹک طریقے سے چوز ہو کے آتے تھے۔ تو یہ تھے کچھ 8 فیچرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اسلامک گورننس سسٹم کے، جن میں پہلا تھا ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ، کہ ساورن اللہ ہے اور اس نے اپنے نمائندے یعنی بندوں کو دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر شریعہ جو تھا، سپریم لا ہوگا، ایکویلٹی ہوگی، رول آف لا ہوگا، عمل بالمعروف نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے منع کیا جائے گا، جسٹس ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور ڈیموکریسی یا گورنمنٹ بائی کنسلٹیشن ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔